نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے 2/3 حصہ قرآن مجید کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ آج پارہ نمبر 21 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس پارے میں 5 باتیں ہیں یا 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ العنکبوت کا بقیہ حصہ، دوسرا حصہ سورۃ الروم مکمل، تیسرا سورۃ اللقمان مکمل، چوتھا سورۃ السجدہ مکمل اور 5واں سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ العنکبوت کا ابتدائی حصہ جو اس پارے میں موجود ہے یا آخری حصہ جو اس پارے میں موجود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً نماز اور قرآن کی تلاوت کی ترغیب دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین تھے، جو آپ کے مخالفین تھے، ان کی ہٹ درمی اور ضد بازی کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے شکوک اور شبہات کو بیان کیا گیا اور قیامت کے حوالے سے ان کے تحفظات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی عاجزی اور کمزوری کو بیان کرتے ہوئے یہ مثال بھی دی ہے کہ یہ اپنے عزائم میں اتنے کمزور ہیں کہ اگر کسی مشکل میں، کسی گرداب میں پھنس جائیں، بالخصوص اگر کشتی میں سوار ہوں اور سمندر کی تہہ میں یہ سمندر میں سفر کر رہے ہوں، ایسی صورت میں اگر دریا کی موجیں اور طغیانی کشتی کو ہچکولے دے رہی ہو تو تب یہ اللہ کو خالص ہو کر کے پکارتے ہیں، ورنہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں۔ اس قدر کمزور عزائم ہیں ان کے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ جو نیک عزائم اور اچھے ارادے رکھتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ہماری راہ میں جب چلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ سورۃ الروم کا ہے۔ سورۃ الروم مکمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 باتیں خاص طور پہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات 2 پیشن گوئیاں اور دوسری بات توحید پر 7 دلائل۔ جو 2 پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی پیشن گوئی یہ کی گئی کہ عنقریب روما سلطنت، جو کہ عیسائیوں کی سلطنت تھی اور یہ اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے متعلق یہ خبر دی گئی کہ وہ 9 سال کے اندر اندر بت پرستوں، آتش پرستوں یعنی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اصل میں اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ جو مشرکین تھے مکہ کے، وہ بت پرستی کی وجہ سے یا آتش پرستی کی وجہ سے ایرانیوں کے حمایتی تھے، اور جو مسلمان تھے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے اندر مشترکہ ہونے کی وجہ سے وہ رومیوں کے حمایتی تھے، اور اس زمانے میں روما سلطنت کی اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ وقت یہ آیا کہ ایرانیوں کو رومیوں پر فتح مل گئی اور اب امکان یہ پیدا ہو گیا کہ کبھی رومی سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی کہ 3 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آپ جن لوگوں کو کہہ کر آئے ہیں انہیں جا کر بتلا دیں کہ 3 سال کے اندر نہیں، 9 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، اور یہی پیشن گوئی یہاں پر کی گئی ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ بضع سنین 9 کے عدد کو کہا جاتا ہے کہ 9 سال کے اندر اندر۔ بہرحال یہ پہلی پیشن گوئی تھی۔ دوسری پیشن گوئی اسی ضمن میں یہ بھی آئی کہ یومئذ یفرح المؤمنون۔ جب یہ پیشن گوئی پہلی پوری ہوگی، عین اسی زمانے میں مسلمان خوشی منا رہے ہوں گے۔ ایک اور پیشن گوئی بھی کی گئی، اور وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ مشرکین قریش پر، مشرکین مکہ پر مسلمان غالب آئیں گے۔ چنانچہ ٹھیک 9 سالوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پیشن گوئیاں پوری فرمائیں۔ ادھر
رومی ایرانیوں پر غالب آئے اور ادھر مسلمانوں کو بدر میں مشرکین پر غلبہ نصیب ہوا. یوں دونوں پیشن گوئیاں پوری ہو گئی. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں دوسری خاص بات اللہ نے اپنی توحید کے 7 دلائل دیے ہیں. پہلی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ چیزوں کو ان کی ضد سے پیدا کرنے کی پوری قوت اور قدرت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ بیان کی گئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں جوڑا بنایا ہے اور تمہاری شریک حیات کو تمہارے لیے معدت کا اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے. چوتھی بات یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے یہ سارا کچھ انسانوں کے نفع کے لیے ہے. اور اسی میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ انسانوں کو مختلف زبانیں دی گئی ہیں، پہاڑوں کو مختلف رنگ دیے گئے ہیں. یہ بھی ساری اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ دن ہو یا رات، اس کو اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے اور دن کو اپنا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے. ساتھ ہی یہ بیان کیا گیا کہ آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور طمع اور امید بھی ہوتی ہے. ساتھ ہی یہ بیان کیا گیا کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے بڑا مستحکم بنایا ہے اور اس کا وجود بڑا ہی معتدل قرار دیا ہے. اور ان دلائل دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اقوام کو اور مختلف طبقات کو ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ اس کائنات میں حق اور باطل 2 گروہ ہیں. قیامت کے دن بھی 2 ہی گروہ ہوں گے، ایک جنت والوں کا اور ایک جہنم والوں کا. بہرحال کامیابی انہی کی ہے کہ جو حق پر ہیں، کامیابی انہی کی ہے جو جنت میں جائیں گے. نمبر 3 یہاں سورۃ اللقمان ہے. سورۃ اللقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پہ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، پھر اپنی توحید کے 4 دلائل دیے ہیں مختلف قسم کے، جس میں آسمان، زمین، نباتات، جمادات، مختلف چیزوں کا پیدا ہونا، حشرات الارض اور دابۃ الارض، ان تمام چیزوں کا. اور پھر ان سب کو بیان کر کے، 4 دلائل کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایک بات فرمائی، ھذا خلق اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ذکر کیا گیا اور خاص طور پہ ان کی طرف سے اپنے بیٹے کو کی جانے والی 5 وصیتیں ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. وصیت نمبر 1 بیٹا شرک نہیں کرنا. وصیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز کو قیامت کے دن سامنے لے آئیں گے. نمبر 3 بتلایا گیا کہ اخلاقیات اور بعض آداب ہیں، بعض معاملات زندگی ہیں، ان کو بجا لاؤ تو تم انشاءاللہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوگے. ان میں سے پہلی چیز نماز، دوسری چیز امر بالمعروف، تیسری چیز نہی عن المنکر، چوتھی چیز آزمائش ہو تو ان میں صبر کرنا. یہ 3 وصیتیں ہو گئی. وصیت نمبر 4 حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی کہ عاجزی سے پیش آنا، تکبر سے بچنا. اور 5ویں اور آخری وصیت یہ فرمائی کہ میانہ روی سے چلو، اعتدال کے ساتھ چلو، مناسب آواز میں بات کرو، کیونکہ بہت اونچی آواز سے باتیں کرنا، بہت اونچی آواز سے بولنا یہ انسان کا نہیں، یہ حیوان ناحق یا حمار گدھے کا جو ہے وہ اس کا وصف ہے، انسان کا وصف نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے کچھ دلائل بیان کیے اور ان سب کے بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، زمین میں جتنے درخت ہیں انہیں قلم بنا دیا جائے اور جتنے سمندر ہیں انہیں سیاہی بنا دیا جائے، پھر ان جیسے مزید 7 سمندر اور 7 طرح کے سمندر ہوں اور 7 طرح کی زمین پہ دوبارہ سے پھر جو ہے وہ درخت اگیں اور ان کو بھی قلم بنا دیا جائے، انہیں بھی صحیح بنا دیا جائے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا مکمل نہیں ہو سکے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مغیبات میں سے ہیں، ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. نمبر 1 قیامت کب واقع ہوگی، اس کا حتمی فیصلہ اللہ کے پاس ہے. دوسرا فرمایا یہ گیا کہ بارش کب، کہاں اور کتنی ہوگی، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے. نمبر 3 ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. نمبر 4 کل انسان نے کیا کرنا ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. انسان کی موت کب، کہاں،
کس وقت کس دن آئے گی، کس لمحے آئے گی، کس حال میں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ جو حصہ ہے وہ ہے سورۃ حامیم الف لام میم سجدہ۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا۔ نمبر 2 قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اور قیامت کے تذکرے میں یہاں خاص طور پر ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب مجرمین کو ان کے پیشانیوں کے بل گھسیٹ کر کے رب کے حضور پہنچایا جائے گا تو تب مجرمین کہیں گے اے اللہ، ہم اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ چکے جو ہمیں بتائے جاتے تھے، ہم اپنے کانوں سے وہ سن چکے جو ہمیں سنائے جاتے تھے، اے اللہ اب ہمیں فرجعنا، ہمیں دوبارہ لوٹا دے دنیا کے اندر، نعمل صالحہ، ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اب ہمیں یقین ہو چکا ہے، لیکن اس وقت کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کو جس وجہ سے، اس دن کو تم نے بھلا رکھا تھا، اسی وجہ سے آج تم عذاب کے مزے کو چکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بیان فرمایا کہ مومنین کی چند علامتیں ہیں۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے آیا تو سر بسجود ہو گئے، اللہ کی تسبیحات کی، کبھی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، رات کو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے تھے اور اللہ سے خوف اور طمع رکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے، یہ ان کے اوصاف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا ذکر کیا اور اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر فرمایا۔ 5واں حصہ اس پارے کے اندر وہ سورۃ الاحزاب کا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ابتدائی طور پر مشرکین کے 3 باطل اور نظریات کی تردید فرمائی ہے، اور اس کے بعد 2 غزوات کا ذکر کیا ہے۔ 3 باطل نظریات کون سے؟ نمبر 1، مشرکین کا خیال یہ تھا کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے ہاں 2 دل ہوتے ہیں، جن کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تمام انسانوں کو ایک ہی دل سے نوازا ہے۔ نمبر 2، مشرکین کا یہ بھی گمان تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا، یعنی اس کے ساتھ اس طرح کے الفاظ اس کو ادا کر دیتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں ان کے ہاں وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کی بھی تردید فرمائی کہ نہیں، عورت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، البتہ اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین اگر ان کے ہاں کوئی منہ بولا بیٹا ہوتا تھا تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح تصور کرتے تھے، اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس باطل نظریے کو اپنا رکھا کہ اب اگر کوئی آدمی یعنی کوئی منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا یا منہ بولا بیٹا فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی سے اس کا سسر یعنی منہ بولا والد نہ تو نکاح کر سکتا تھا، نہ ہی اسے حرم میں لا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس معاملے کو بھی رد فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقت میں بیٹے نہیں ہوتے، بیٹے وہی ہیں جو انسان کے صلب سے پیدا ہوں۔ یہ 3 باطل نظریات، ان کی تردید کر کے 2 غزوات کا ذکر کیا۔ پہلا غزوہ غزوہ خندق ہے، جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کی خصوصیت یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک طرف منافقین کے جو پست عزائم ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری طرف مؤمنین کے بلند عزمی کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف منافقین کی سازشوں کو بیان کیا گیا ہے تو دوسری طرف سے مؤمنین کے ایمان کامل کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف منافقین کی چال بازیوں کو بیان کیا گیا ہے تو دوسری طرف مؤمنین کی اللہ کے ساتھ لو لگائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو بیان کر کے پھر ایک اور غزوے کا تذکرہ ہوا جس کو غزوہ بنو قریظہ کہتے ہیں۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں یہود بنو قریظہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک جا کر سزا دی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غزوہ احزاب میں عہد شکنی کی تھی، وہ عہد شکنی جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے غداری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر کے کہا کہ آپ غزوہ خندق سے واپس آ کر کے اپنا سامان جنگ اتارنے جا رہے ہیں، آپ اس کو نہ اتاریے، بلکہ ایک اور قوم، ایک اور غدار طبقہ، اس سے آپ نے ابھی انتقام لینا ہے، آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قریظہ کے لیے گئے اور ان کو جا کر کے آپ نے محاصرہ کیا اور ان کا قلع قمع کیا۔ یہاں یہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔